ڈیئر اسٹوڈنٹس، ابھی ہم بات کریں گے فری لانسنگ پلیٹ فارم کے علاوہ بھی آپ کو کبھی کبھی آفر ہو سکتی ہے، کلائنٹس مل سکتے ہیں، تو اس کے ساتھ کیسے کمیونیکیشن کرنی ہے، کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے، تو یہ ساری باتیں ابھی ہم ڈسکس کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو جو لوکل کلائنٹ ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی لوکل کا مطلب یہ نہیں کہ ان سائڈ پاکستان اونلی، اینی ون فرام اینی ویئر اکراس دا ورلڈ، دنیا میں کہیں سے بھی کوئی بندہ، کوئی انسان، کوئی کمپنی آپ کے ساتھ آپ سے کام کروانا چاہے ادر دین یوزنگ دا فری لانسنگ پلیٹ فارم، تو اس کو ہم لوکل کلائنٹ کہہ سکتے ہیں۔ تو اس کے ایڈوانٹیجز کیا ہو سکتے ہیں؟ اس کے ایڈوانٹیجز یہ ہوتے ہیں کہ آپ کا لوکل لیول پہ اپنے ارد گرد لوگوں کے ساتھ نیٹ ورک اسٹرانگ ہوتا ہے، آپ کو پوٹینشیل کلائنٹس اپنے جاننے والوں میں سے، آپ کے جاننے والوں کے جاننے والوں کے ریفرنس کے تھرو مل سکتے ہیں۔ اور پھر اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ نوئنگ دا لوکل کلچر، اپنے جو علاقے کے لوگ ہوں، آپ کے جاننے والے لوگ ہوں، تو لوکل کلچر کو ہم جانتے ہیں کیونکہ تو بہتر طریقے سے پرفارمنس ہو سکتی ہے، آپ اپنے کلائنٹ کو زیادہ بہتر طریقے سے سیٹسفائی کر سکتے ہیں۔ اب جب آپ کو کسی لوکل کلائنٹ کے ساتھ انٹریکٹ کرنا پڑے، کمیونیکیٹ کرنا پڑے، تو کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے؟ سب سے پہلے تو ایک فارمل ایگریمنٹ ہونا چاہیے، ریٹن کانٹیکسٹ، اور جو ہے اس میں چیزوں کو لے کے آنا آپ کو سیکیور کر دیتا ہے۔ لوکل کلائنٹس کے ساتھ بھی آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایک فارمل ریٹن کانٹریکٹ کر لیں، اس میں پروجیکٹ کا اسکوپ ڈال لیں، اس کے ڈیلیوریبلس ڈال لیں، اس کی ڈیڈ لائنس ڈال لیں، اس میں جتنی ریویژن پالیسیز ہیں ان کو ڈسکس کر لیں، پیمنٹ میتھڈ اس کے اندر ہونا چاہیے، اور اس سے ریلیٹڈ ٹرمینیشن کلازز وغیرہ وہ ساری اس میں ہونی چاہیے۔ پھر پیمنٹ میتھڈ جو ہے لوکل کلائنٹ کے ساتھ اس کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ کیش اور پرسنل چیکس کو ایوائڈ کیجیے، اگر ہو سکتا ہے تو بہتر ہے کہ سیکیور پیمنٹ کے لیے آپ آن لائن الیکٹرانک بینک ٹرانسفر وغیرہ کروا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ مائل سٹون سیٹ کر لیجیے اپنے پیمنٹ کے مختلف۔ بہتر تو یہ ہوتا ہے کہ آپ فرنٹ 40% آپ لے لیں اور باقی کام ختم ہونے کے بعد، اور اپنی پیمنٹ کو سیکیور آپ کو ضرور کرنا چاہیے۔ اس کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں، جیسا کہ اسکرین کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے، ایسکرو ایک ہے جو آپ یوز کر سکتے ہیں، جس کے ذریعے سے سیف پیمنٹس جو ہیں وہ پوری دنیا سے آپ سیکیور کر سکتے ہیں۔ اب ایفیکٹو کمیونیکیشن اسٹریٹجیز کیا ہوں گی ایسے کلائنٹس کے ساتھ ڈیل کرنے کی؟ کہ سب سے پہلے تو جیسے امپورٹنٹ ہے کہ ایک انیشیل میٹنگ ہو، فیس ٹو فیس ہو جائے، آن لائن ہو جائے، جیسے بھی ہو، تو اس میں آپ انیشیل میٹنگ کے دوران اپنے پروجیکٹ کی ڈیٹیلز کو ڈسکس کیجئے، جو آپ سے توقع کی جا رہی ہے اور جو آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں وہ باتیں ساری کیجئے، ٹائم لائن ڈیسائیڈ کر لیجئے، اور جو آپ کو پروجیکٹ جیسے جیسے موو آن کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے، اس کی جو سٹیجز ہیں ان کو، اور پھر جیسے پہلے بتایا کہ اس میں پیمنٹ میتھڈز وغیرہ بھی اس میں ڈسکس ہونے چاہیے۔ پھر جب ایک دفعہ آپ کام شروع کر دیتے ہیں تو پھر ایک ریگولر کمیونیکیشن اپنے کلائنٹ کے ساتھ آپ کو جاری رکھنی چاہیے۔ کنسسٹنٹ کمیونیکیشن کا فائدہ کیا ہوگا کہ آپ اپ ڈیٹس وغیرہ جب دیتے رہیں گے تو پھر کسی بھی قسم کا کنسرن جو ہوگا آپ کے کلائنٹ کا، آپ کے کام کے ساتھ، آپ کی پروڈکٹیوٹی کے ساتھ، تو وہ آپ ساتھ ہی ساتھ اس کو سیٹسفائی کرتے رہیں گے۔ ای میل کرتے رہیں، فون کال کرتے رہیں، ویڈیو کانفرنسز کے ذریعے آپ مسلسل رابطے میں رہ سکتے ہیں۔ اور پھر آپ پروجیکٹ مینجمنٹ ٹولز بھی یوز کر سکتے ہیں، ٹریلو اور اسانا۔ جو فری لانسنگ پلیٹ فارم ہے اس کے تو اندر ہی، فائیور کے اندر بھی اور اپ ورک کے اندر بھی آپ اپنا پروجیکٹ مینیج کرتے ہیں، لیکن ادر دین دیٹ اگر آپ لوکل کلائنٹ کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں تو پھر آپ کو ٹریلو یا اسانا وغیرہ کو یوز کرنا چاہیے اپنی کمیونیکیشن کو سیو کرنے کے لیے، تمام ریکارڈ رکھنے کے لیے۔ پھر آپ کو اپنا خیال رکھنا ہے، ہاؤ کین یو پروٹیکٹ یور سیلف؟ اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے نیور شیئر یور پرسنل انفارمیشن۔ کوئی سوشل سیکورٹی نمبر، ہوم ایڈریس وغیرہ آپ کو شیئر نہیں کرنا ہوتا۔ ڈیٹا سیکورٹی بھی، اس کا بھی خیال رکھنا ہے آپ کو۔ کلائنٹ کی جو ڈیٹا ہے، کلائنٹ کا ڈیٹا ہے، اس کو بھی، اور اس کے علاوہ ٹرانسفر میتھڈز وغیرہ جو ہیں، ڈیٹا انکرپشن سافٹ ویئر اگر ضروری ہو اس کو بھی انسٹال کیجئے۔ اینڈ دین بیک اپ ایوری تھنگ، جو کچھ بھی آپ کے ساتھ انیشیل میٹنگ سے لے کے
جیسے جیسے پروسیس آگے بڑھتا ہے آپ کے کام کا، اس کو ہر چیز کو بیک اپ کیجیے، ریگولر بیک اپ کرتے رہیے اپنے ورک فائلز کو، تاکہ آپ کو ڈیٹا لاس نہ ہو۔ پھر ڈسپیوٹ کہیں بھی آ سکتا ہے، یہ بھی آپ نے اس کا بھی خیال رکھنا ہے۔ ایک ڈسپیوٹ ریزولوشن کا پروسیس پہلے سے اپنے کلائنٹ کے ساتھ آپ ڈسکس کر لیں، اس کو اپنے کانٹریکٹ کے اندر لے آئیں، تاکہ بعد میں اگر کوئی ڈسپیوٹ ارائز ہو تو اس کو آپ ایمیکیبلی سالو کر سکیں۔ اور جیسے پہلے بھی کہا، ایک کلیئر ڈاکومنٹیشن مینٹین کرنا بھی آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ پروپوزلز، کانٹریکٹس، انوائسز، ساری چیزیں اپنے ریکارڈ کے اندر رکھیے۔ آپ ان چیزوں کا خیال رکھیں گے تو ایک کلائنٹ کے ساتھ جو کہ آؤٹ سائڈ پلیٹ فارم آپ کو ملتا ہے، آپ بہتر طریقے سے افیکٹولی اس کو مینیج کر سکتے ہیں۔